اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ تمام طالبات قرآن کریم اپنے سامنے کھول دیں۔ تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ سورہ ماعون ہم نے پڑھ لی تھی۔ اور آج انشاءاللہ سورۃ الکوثر پڑھیں گے۔ پچھلی صورتوں کی طرح اس سورۃ الکوثر میں بھی بنیادی طور پر 4 باتیں ہمارے پیش نظر ہوں گی۔ ایک اس سورۃ الکوثر کا ترجمہ، دوسرا اس سورت کی وجہ تسمیہ کہ اس سورت کو سورۃ الکوثر کیوں کہتے ہیں، تیسرا موضوع سورت، اس سورت کا موضوع کیا ہے، عنوان کیا ہے، اور چوتھا خلاصہ سورت کہ اس سورت کا پیغام کیا ہے، اس سے حاصل ہونے والا سبق کیا ہے۔ یہ 4 باتیں جیسے آپ نے غور کیا ہوگا کہ ابھی تک تقریباً تمام صورتوں میں ہم ترتیب سے بیان کر رہے ہیں، اس صورت میں بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ضمنی طور پر جو ضروری باتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ سے بیان ہوں گی۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کے ساتھ ساتھ لکھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، فرماتے ہیں بے شک ہم نے آپ کو عطا فرمائی، بے شک ہم نے آپ کو، آپ سے مراد کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مخاطب ہیں اس آیت کے اندر۔ بے شک ہم نے آپ کو عطا فرمائی کوثر، آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ اب کوثر کیا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے ہم مستقل عرض کرتے ہیں، پریشان نہ ہوں۔ ابھی آپ ترجمے میں صرف اتنا لکھ لیں، بے شک ہم نے آپ کو عطا فرمائی کوثر، فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کی ہی عبادت کیجئے اور قربانی دیجئے۔ آپ اپنے رب کی ہی عبادت کیجئے۔ صلی کہتے ہیں نماز کو، مراد اس سے ہے عبادت۔ بریکٹ میں چھوٹا سا لکھ لیں جسمانی عبادت، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ اپنے رب کی ہی عبادت کیجئے، بریکٹ میں لکھیں جسمانی عبادت، وانحر، اور قربانی دیجئے، بریکٹ میں لکھیں مالی عبادت۔ جسمانی عبادت بھی آپ کریں، مالی عبادت بھی آپ کریں۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کے دشمن ہی ناکام و نامراد ہوں گے۔ ان شانئک، بے شک آپ کے دشمن ہی، الابتر، ناکام و نامراد ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اس سورت کا ترجمہ۔ اس سورت کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس سورت کا نام سورہ کوثر کیوں ہے، یہ تو اب آپ بھی بتا سکتے ہیں۔ آپ نے غور کیا کہ اس سورت کی پہلی آیت میں کون سا لفظ آ رہا ہے؟ کوثر۔ پہلی آیت میں لفظ کوثر ہے، اس نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الکوثر رکھا گیا ہے۔
اس نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الکوثر رکھا گیا ہے۔ یہ ہو گئی اس سورت کی وجہ تسمیہ۔ دو باتیں ہو گئی۔ اچھا، آگے موضوع سورت اور خلاصہ سورت کی طرف جانے سے پہلے ہمیں بیچ میں دو باتیں سمجھنی ہیں۔ دو باتیں درمیان میں سمجھیں گے تو سورت بالکل سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک بات یہ ہے کہ اس سورت کا شان نزول کیا ہے، سورۃ الکوثر کا شان نزول کیا ہے۔ شان نزول یہ کہ یہ سورت کس موقع پر اتری یا کیوں اتری، اصل بات یہ ہوتی ہے کب اتری، کیوں اتری، یہ شان نزول کہلاتا ہے۔ تو سورۃ الکوثر کا شان نزول کیا ہے؟ اب لکھیں، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد نرینہ کا انتقال ہوا، اولاد نرینہ یعنی بیٹے، سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی، لیکن بیٹیاں زندہ رہی، اللہ نے ان کو لمبی زندگی دی، جبکہ بیٹے اللہ پاک نے بچپن میں اپنے پاس بلا لیے، ان میں سے کوئی بھی لمبی عمر نہیں گزار سکا۔ تو کل بیٹیاں کتنی تھی؟ 4، اور بیٹے اللہ پاک نے کتنے دیے؟ 3 بیٹے دیے، اور بیٹوں کو اولاد نرینہ کہتے ہیں، اولاد نرینہ۔ سب سے پہلے بیٹے جو ہوئے ان کا نام تھا قاسم۔ قاسم، اس لیے آپ علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم ہے۔ قاسم یہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے۔ پھر دوسرے بیٹے پیدا ہوئے، ان کا نام تھا طیب۔ اسی بیٹے کو عبداللہ بھی کہا گیا۔ آپ کو کہیں پر ملے گا نا کہ آپ کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے، کہیں ملے گا طیب ہے، یہ ایک ہی ہے، الگ نہیں ہے۔ تو دوسرے بیٹے جو تھے ان کا نام طیب بھی ہے، عبداللہ بھی ہے، ایک ہی ہے، یہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے۔ پھر تیسرے بیٹے اللہ پاک نے دیے، ان کا نام تھا ابراہیم۔ یہ ابراہیم جو تھے یہ بالکل بچپن میں فوت نہیں ہوئے، بلکہ ان کو عمر ملی اور اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ حدیث پاک میں آتا ہے گھوڑے پر بیٹھتے تھے، جیسے بچے کو انسان بٹھاتا ہے نا، اس طرح گھوڑے پر بیٹھ جاتے تھے، ان کو بٹھایا جاتا تھا اور پیروں پہ چلنے لگے تھے ابراہیم۔ لیکن اللہ کی شان، ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی اور حضرت ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو ایک ایک کر کے تینوں بیٹے اللہ پاک نے لے لیے، ان کا انتقال ہو گیا، پہلے قاسم کا، پھر طیب کا، پھر ابراہیم کا، تینوں فوت ہو گئے۔ اچھا، ایک فرق اور سمجھ لیں کہ ان میں سے جو پہلے 2 بیٹے ہیں یعنی قاسم اور طیب، ان کی والدہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام کی زوج مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 2 بیٹے پیدا ہوئے حضرت خدیجہ کے بطن سے، پہلے والے 2 بیٹے، اور جو تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم جن کی بات چل رہی ہے، ان کی والدہ تھی حضرت ماریہ قبطیہ۔ حضرت ماریہ قبطیہ، قاف با طا یا اور گولہا، حضرت ماریہ قبطیہ، یہ ان کے بطن سے پیدا ہوئے۔ تو جب اولاد نرینہ ایک ایک کر کے انتقال کر گئی تو مشرکین مکہ نے بڑی خوشی منائی۔ یہ شان نزول عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے خوشی منائی اور کہا
کہ جب آپ کی اولاد نرینہ زندہ نہیں بچی تو جلد ہی آپ کا دین اور آپ کا مشن مٹ جائے گا. آپ کا دین اور آپ کا مشن یہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو ان کا ذہن یہ تھا کہ گویا کہ جس طرح نسل کے لیے اولاد نرینہ ضروری ہے تو مشن اور کام اور مقصد کے لیے بھی بیٹوں کا ہونا ضروری ہے. اگر کسی کے بیٹے نہیں تو اس کا کام آگے چلے گا ہی نہیں، اس کا نام مٹ جائے گا. سمجھ گئے؟ تو اس لیے بغلے بجائی، اس لیے خوش ہوئے کہ آپ علیہ السلام کے تو بیٹے فوت ہو گئے. تو کہا چلو بھائی اب تو قصہ تمام ہوا، جب بیٹے ہی نہیں تو آپ کے بعد آپ کے کام کو کون سنبھالے گا، لہٰذا آپ کا لایا ہوا دین، آپ کا لایا ہوا مشن یہ سب ختم ہو جائے گا. تو جب یہ خوشی منائی تو اللہ پاک نے سورۃ الکوثر اتار دی. سورۃ الکوثر اتار دی اور واضح فرمایا تیسری آیت میں ان شانئک ھو الابتر، اے میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو، آپ کا نام نہیں مٹے گا، آپ کے دشمن ناکام و نامراد ہو جائیں گے. اس لیے کہ اللہ کا دین وہ کسی کے بیٹوں پر موقوف نہیں، اولاد پر موقوف نہیں، وہ تو محنت پر موقوف ہے. اللہ نے آپ کو ایسی جماعت دی صحابہ اکرام کی کہ انہوں نے وہ لازوال قربانیاں دی کہ دنیا کے کونے کونے تک اللہ کے دین کی اور کلمے کی محنت پہنچی، اور آج تک دین زندہ و تابندہ اور جاوید ہے. یہ ہے اس صورت کا شان نزول. اگر امتحان میں، جیسے امتحان آ رہے ہیں آگے، میں آخر میں ابھی تاریخ بتا دوں گا اور لگ بھی گئی ہے، تو اگر امتحان میں سوال پوچھ لیا جائے نا کہ بھئی سورہ کوثر کا شان نزول لکھیں، تو پھر آپ کو یہ لکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات جو ہمیں اس وقت سمجھنی ہے کہ فرمایا انا اعطینا کل کوثر. کوثر کے کیا معنی ہے؟ اس کے 4 معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں. 4 معنی. پہلا معنی یہ ہے کہ اس سے مراد ہے حوض کوثر، جو مشہور ہے نا کہ جنت میں اللہ پاک نے ایک حوض بنائی ہے جو کوثر ہے، جس سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو جام بھر بھر کے پانی پلائیں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو پہلا قول یہ کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے کہ میرے محبوب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی ہے. پہلا قول یہ. دوسرا قول یہ کہ کوثر سے مراد ہے قرآن کریم. ہم نے آپ کو قرآن دے دیا ہے، اور جب قرآن قیامت تک باقی ہے تو پیغمبر کا نام بھی قیامت تک باقی ہے. بیٹے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا نام مٹ نہیں سکتا. تو کوثر سے مراد کیا ہوا؟ دوسرا معنی قرآن کریم. تیسرا معنی یہ کہ کوثر سے مراد ہے خیر کثیر. خیر کثیر یعنی دنیا کی ہر خیر اللہ نے آپ کو دے دی. کوثر خیر کثیر، ہر خیر آپ کے پاس. چوتھا معنی کوثر کا دنیا میں بقائے دین. دنیا میں بقائے دین اور آخرت میں جنت کے اونچے درجات. یہ معنی ہے. دنیا میں بقائے دین اور آخرت میں جنت کے اونچے درجات. یہ ہے کوثر کا چوتھا معنی کہ اس دنیا میں آپ کا دین باقی رہے گا اور آخرت میں آپ کو جنت کے اونچے اونچے درجات ملیں گے. آپ ان کے باتوں کی ذرہ برابر پرواہ نہ کریں. تو یہ کوثر کے کتنے معنی ہو گئے؟ 4. حوض کوثر، نمبر 2 قرآن کریم، نمبر 3 خیر کثیر،
نمبر 4، دنیا میں بقائے دین اور آخرت میں جنت کے اونچے درجات۔ امید ہے کہ آپ نے محفوظ کر لیے ہوں گے، سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ بات ہو گئی ختم۔ اب آئے نمبر 3 بات پر کہ سورہ کوثر کا موضوع کیا ہے۔ موضوع، یہ ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں کہ موضوع کہتے ہیں عنوان کو، ٹاپک کو۔ اب اس سورت کا موضوع کیا ہے، بہت غور سے لکھیں اور سنیں۔ اصول ہزیمت، اصول لکھیں، اصول آگے لکھیں، ہزیمت ہا کے ساتھ، ہا نہیں، حلوے والی ہا نہیں، ہا جو ہوتی ہے نا، ہاتھی والی، ہا زا یا میم اور تا۔ اصول ہزیمت، ہزیمت کے ساتھ بریکٹ میں لکھ کے شکست۔ اصول ہزیمت آگے لکھ کے اعدائے اسلام۔ پریشان نہ ہو، میں بھی سمجھا رہا ہوں۔ اصول ہزیمت اعدائے اسلام۔ اعداء، الف عین دال الف حمزہ۔ اعداء کہتے ہیں دشمن کو۔ اصول ہزیمت اعدائے اسلام لکھ لیا؟ کیا مطلب؟ اسلام کے دشمنوں کی ناکامی کا اصول، اسلام کے دشمنوں کی ناکامی کا اصول، یہ ہے سورہ کوثر کا موضوع۔ کہ جو دین اسلام کے دشمن ہیں نا، ان دشمنوں کی شکست اور ناکامی کا اصول، وہ آپ کو اس سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 میں ملے گا۔ وہ اصول کیا ہے؟ بدنی عبادت، مالی عبادت۔ بدنی عبادت، مالی عبادت۔ جب ایک مسلمان ہر قسم کے حالات میں اللہ کی عبادت کو نہ چھوڑے اور ہر قسم کی حالات میں قربانی کا جذبہ رکھے، اپنا مال خرچ کرے، یہ دو وہ باتیں ہیں کہ جس سے دشمنان اسلام کو شکست ملتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، جو فوج، جو مجاہدین، جو اسلامی لشکر جو میدان جہاد میں ہوتے ہیں، عین جہاد اور عین جنگ اور عین لڑائی میں بھی نماز ترک نہیں کی گئی اور نہیں کر سکتے۔ وہاں بھی نماز کا حکم ہے کہ نماز پڑھ لیں۔ تو آج چونکہ ہماری زندگیوں سے دونوں عبادتیں آہستہ آہستہ نکل گئی، موقع ملا تو نماز پڑھ لی، فجر قضا ہوتی ہے، مال جمع، پیسے گنتے ہیں، روز خرچ کرنے کا مزاج ہی نہیں ہے۔ قربانی کے ایام آتے ہیں، زکوٰۃ کے ایام آتے ہیں، تو پھر مستورات، خاص طور پہ معذرت کے ساتھ یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے دامن بچا لیں، میں بچ جاؤں۔ تو یہ جذبہ اپنے اندر رکھیں۔ انسان اپنے بدن اور اپنے جسم کو اللہ کی عبادت میں لگائے اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہر وقت دل میں رکھیں۔ یہ دو وہ اصول ہے جس سے دشمنان اسلام کو شکست ہوتی ہے۔ سمجھ گئے؟ چوتھی بات ہے خلاصہ سورت۔ اس سورت کا خلاصہ کیا ہے؟ سورہ کوثر کا پیغام کیا ہے؟ اس کو لکھیں، جو الفاظ عرض کروں وہی لکھیں۔ مشن اور مقصد حق کا، مشن اور مقصد حق کا بقا و ترقی۔ مشن اور مقصد حق کا بقا، بقا کہتے ہیں کسی چیز کا ہمیشہ باقی رہنا۔ مشن اور مقصد حق کا بقا و ترقی نہ اولاد پر موقوف ہے، نہ افراد پر، نہ اولاد پر موقوف ہے، نہ اولاد پر، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر موقوف ہے۔ کتنی نکتے کی بات ہے۔
آج ہماری سوچ کتنی خراب ہو گئی ہے. لوگ کہتے ہیں اگر فلاں کے بیٹے نہیں ہوئے صرف بیٹیاں ہوئی تو کیسے کام چلے گا بھئی, کیا بنے گا, کیا ہوگا. یہ جملہ کہنے سے پہلے ہمیں اس ہستی کو دیکھ لینا چاہیے جن کی امت میں ہم شامل ہیں اور جن کا نام اس کائنات کے ذرے ذرے پہ آج زندہ ہے. تو آپ بتائیں کہ ان کے مشن کو, ان کے کام کو ان کے کس بیٹے نے چلایا؟ ان کا دین آج زندہ ہے, ان کی نسل ان کی بیٹیوں سے اللہ پاک نے چلائی. آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہر جانب زندہ ہے. تو کبھی بھی دین کا کام, دین کا مشن, حق کا مقصد نہ وہ اولاد پر موقوف ہوتا ہے نہ افراد پر موقوف ہوتا ہے, اللہ کے فضل و کرم پر ہوتا ہے. یہ اللہ پاک کی ایک شان ہے. کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی افراد نہیں ہے, اولاد نرینہ نہیں ہے تو آگے کیا بنے گا. میں آپ کو مثال دوں, ہمارے اکابر میں اللہ کی عجیب شان ہے. ہمارے اکابر علماء دیوبند سب کے جو شیخ ہیں, شیخ الکل, وہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہے. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی. تو حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد نہیں تھی, لیکن ان کا فیض آج زندہ ہے, آج زندہ ہے. اسی طریقے سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن الدیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, جن سے تمام علماء دیوبند نے فیض لیا, حضرت شیخ الہند, ان کی اولاد نہیں تھی. اسی طرح حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کا نام آپ تقریباً ہر مجلس میں سنتی ہوں گی, بیانات میں سنتی ہوں گی, کتنا نام ہے اور اللہ پاک نے ان کے فیض کو کتنا عام کیا, ان کی اولاد نہیں تھی. تو اگر یہ دین کا بقا اور دین کا کام اور انسان کا نام اولاد پر موقوف ہوتا تو آج تو ان لوگوں کے نام ہی نہیں ہونے چاہیے تھے. لیکن شاید ہی ہمارے سبق میں, دینی مدارس کے اسباق میں, حدیث کے گھنٹوں میں کوئی دن ایسا آیا ہو جس میں ان بزرگوں کے نام نہ آتے ہوں. تو یہ ہے خلاصہ صورت. ٹھیک ہے, اب آخر میں ایک بات لکھ کے, نقطہ, ایک اہم نقطہ اس صورت سے متعلق, بہت خوبصورت بات کہی ہے, ترتیب کے ساتھ آپ لکھیں گے تو آپ کو بھی بڑا عجیب لگے گا. ایک اہم نقطہ. اب دیکھیں اس صورت میں کل کتنی آیتیں؟ تین آیتیں نا. اب لکھیں نقطہ. پہلی آیت میں فضائل خاتم الانبیاء ہے. پہلی آیت میں فضائل خاتم الانبیاء ہے. دوسری آیت میں فرائض خاتم الانبیاء ہے. فرق کریں ہاں, پہلی آیت میں فضائل, دوسری آیت میں ہے فرائض. فرائض کہتے ہیں ذمہ داری. فرائض خاتم الانبیاء ہے. اور تیسری آیت میں تسلی خاتم الانبیاء ہے. دیکھ کتنے خوبصورت انداز میں ہمارے مفسرین نے پوری صورت کو آپس میں جوڑ دیا. یہ ربط کہلاتا ہے, ربط, جوڑ. ہم ابھی تک تفسیر کے سبق میں ربط پر گئے ہی نہیں, ارادتاً ابھی ہم نے وہ موضوع نہیں چھیڑا. انشاءاللہ آگے آپ کو وہ بھی بتائیں گے. یہ تفسیر کو سمجھنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے کہ آپس میں سورت کا سورت سے ایک ربط ہوتا ہے, آیت کا آیت سے ایک ربط ہوتا ہے. لیکن انشاءاللہ کچھ صورتیں پڑھنے کے بعد اس کی طرف جائیں گے. تو آپ نے نقطہ لکھا, پہلی آیت میں کیا تھا؟ فضائل خاتم الانبیاء, حضور علیہ السلام کے فضائل بتائے. کیا فضائل بتائے؟ کہ اللہ نے آپ کو کوثر دے دی ہے. دوسری آیت میں فرائض خاتم الانبیاء. فرائض کیا تھے؟ آپ بدنی عبادت بھی کریں, مالی عبادت بھی کریں. تیسری آیت میں تسلی خاتم الانبیاء. اے میرے محبوب, آپ ان دشمنوں کی, مشرکوں کی, کافروں کی بات کی پرواہ نہ کریں, آپ کا نام زندہ رہے گا, ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. اللہ نے تسلی دی. تو پہلے فضائل, پھر فرائض اور پھر تسلی.
یہ ہے سورۃ الکوثر کی مکمل تفسیر اور اس کا مکمل خلاصہ۔ امید ہے کہ آپ سب نے اس کو لکھ بھی لیا ہوگا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا۔ تو بہرحال عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ جتنی طالبات یہاں پر تعلیم دین کورس میں ہیں، اللہ پاک سب کو برکت اور استقامت نصیب فرمائے۔ امتحان سہمائی کے بالکل قریب ہے، اور امتحان کا مقصد جو ہے وہ خدا نخواستہ کبھی بھی کسی طالب علم یا طالبہ کو پریشان کرنا یا اس پر بوجھ ڈالنا نہیں ہوتا، بلکہ صرف یہ دیکھنا مقصود ہوتا ہے کہ اساتذہ کی جو محنت ہے، معلمات کی جو محنت ہے، اس کو آپ نے کتنا محفوظ کیا، اس کی کتنی فکر کی ہے۔ باقی جو بھی امتحان دیتا ہے ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں سب پاس، جو امتحان میں بیٹھ جائے وہ پاس، جو لکھ لے وہ پاس، سب پاس۔ پھر یہ کہ جس نے زیادہ اچھا لکھا اس کے زیادہ نمبر، کم لکھا اس کے کم نمبر، وہ ایک ترتیب ہے۔ کوئی اس سے پریشان بالکل بھی نہ ہو، ہاں کوئی بھی نہ ہو۔ تو امتحانات کی خوب تیاری کریں۔ آپ کا امتحان انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے 13 سپٹمبر بروز پیر اسی 11 بجے سے 12:30 بجے کے درمیان ہوگا، اور اس کی ترتیب آپ کو انشاءاللہ پوری بتا دی جائے گی۔ تو وقت کم ہے، اس لیے اپنے اسباق کی دہرائی بھی کریں، روزانہ رات کو تھوڑا سا وقت نکال کے اس کا مطالعہ بھی کریں۔ جو چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو پرانی، اپنی معلمات سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ وہ سبق جو ہم سے متعلق ہے وہ پرچی میں لکھ کر بھجوا بھی سکتے ہیں، لیکن یہ کہ خوب تیاری، محنت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ وقت پہ آنے کا اہتمام کریں۔ اور اب صورتحال یہ کہ آپ کا امتحان ہے اور مسجد میں حضرات ہیں، آن لائن والے ہیں، تو اب یہ ایک کمپٹیشن ہے، ایک مقابلہ ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی دیکھیں بنات نے اتنی محنت کی کہ ان کی پوزیشنیں زیادہ آ گئی، تو اگر مسجد میں ساتھیوں نے محنت زیادہ کی تو ہم پھر آپ سے کہیں گے کہ دیکھو انہوں نے زیادہ محنت کی۔ تو اس لیے بھرپور محنت کریں اور لگن کے ساتھ۔ اللہ پاک سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔